چھوٹا سا کلمہ، الفاظ زبان پہ تو چھوٹا ہے لیکن بہت بڑا کلمہ ہے، اللہ کی قسم بہت بڑا کلمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں۔ اب آتے ہیں 1 سال میں مالدار ہونے کا نسخہ۔ جب آپ ایک بار یہ زندگی میں پڑھیں گے اور کوئی لمبا چوڑا وظیفہ، رزق ایسی ایسی جگہ سے آئے گا، ایسی ایسی جگہوں سے آپ کو مال و دولت پہنچے گا کہ آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور 1 سال کے اندر اندر آپ امیر کبیر بن جائیں گے۔ تو اتنے برکات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، ایسے برکات ہیں، ایسے فضائل ہیں، ایسے کمالات ہیں کہ ایک تو انشاءاللہ آج جو میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں شرطیہ 101% آپ کو ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ پہلے ہی دن سے آپ کو رزق ایسی طرف سے ملے گا، ایک وظیفے سے، کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا، اور 1 سال میں امیر کبیر بن جائیں گے۔ 1 سال میں آپ امیر کبیر بن جائیں گے، ایسے امیر بن جائیں گے کہ بہت بڑا امیر انشاءاللہ۔ آپ کو بسم اللہ کی طاقت کا پتہ نہیں۔ بسم اللہ جب نازل ہوا تو اہل آسمان خوشیاں منانے لگے، خوشیاں منا رہے تھے، اللہ کا عرش ہل رہا تھا بسم اللہ کے نازل ہونے پر، اور اتنے فرشتے لے کر آئے تھے بسم اللہ کو کہ بے شمار فرشتے، جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنے فرشتے تھے۔ فرشتے بھی خوش تھے بسم اللہ کے نازل ہونے پر۔ بسم اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا، اور اس سے 500 برس پہلے، 500 سال پہلے حضرت جبرائیل امین کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ بسم اللہ پڑھ کے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم پڑھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو میرے پیارے بھائیو بہنوں، موسیٰ علیہ السلام کے عصا پر لکھا ہوا تھا سریانی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسی کی برکت سے دریائے کلزم پٹ پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا دریا کو تو اس میں 12 راستے پیدا ہو گئی، یہ اسی بسم اللہ کی برکت سے۔ بسم اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی وجہ سے، اسی کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں باتیں کی۔ اسی بسم اللہ کی برکت سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ بسم اللہ کے اتنے برکات ہیں، 1 سال میں آپ یقیناً امیر کبیر بن جائیں گے۔ وظیفہ دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ بسم اللہ کی حقیقت سے تو باخبر ہوں۔ بسم اللہ کیا ہے، بسم اللہ میں کتنی طاقت ہے۔ سوتے وقت جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھے گا، صرف 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنا وقت لگے گا بھائی؟ 2-3 منٹ کی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو وہ شیاطین کے شر سے محفوظ رہے گا، اسی رات ڈاکوؤں چوروں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو کسی ظالم کا سامنا کرتے ہوئے، اور جس کے سامنے کوئی ظالم شخص آیا، یہ ظالم شخص کے سامنے جانا پڑے تو چھپکے سے آہستہ آہستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار پڑھیں، انشاءاللہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا، ظالم کے دل میں آپ کی ہیبت بیٹھ جائے گی۔ اتنے برکات ہیں۔ اب آتے ہیں 1 سال میں مالدار ہونے کا نسخہ۔ جب آپ ایک بار یہ زندگی میں پڑھیں گے، اور کوئی لمبا چوڑا وظیفہ بھی نہیں، بھائی اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے اس وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے،
ہاں 4 شرائط ہونے چاہیے مسلمان کے لیے. یار مسلمان کے لیے 4 شرائط ہونا ضروری ہے ویسے زندگی کے لیے. اور جو بھی آپ وظیفہ پڑھتے ہیں اور آپ میں یہ 4 شرائط نہیں ہوں گی تو آپ کا کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا. اور اگر آپ میں یہ 4 شرائط ہوں گی تو آپ کا ہر وظیفہ کام کرے گا. 4 شرائط کون سے ہیں؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں. دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب. رزق حلال کی طلب، کیونکہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام، جس کا لباس حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی. تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں. یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا. تو جس کو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہوگا اس کا وظیفہ کام کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق، اسی کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں. اور جس کو خدا نخواستہ شک ہو رہا ہو تو اللہ پہ شک کر رہے ہیں کہ وہی وظائف تو میں نے بہت پڑھے زندگی میں، یار یہ بھی چلو پڑھتا ہوں، قبول تو نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے یہ قبول ہو جائے. اللہ پہ شک کر رہے ہیں تو آپ کا وظیفہ رد ہو جائے گا. چوتھا اور آخری شرط یہ کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو. آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اس کا تلفظ آپ کو ٹھیک طور سے آتا ہے. یعنی اب جو بسم اللہ کا وظیفہ دیتا ہوں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح طور سے پڑھ سکتے ہیں. چھوٹا سا کلمہ، الفاظ زبان پہ تو چھوٹا ہے لیکن بہت بڑا کلمہ ہے. اللہ کی قسم بہت بڑا کلمہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو قرآن عظیم کے ہر سورت سے پہلے صرف سوائے سورہ برات، سورہ توبہ کے سب سورتوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں کتنے برکات ہوں گے؟ تو آئیے آپ کو گر بتا دیتا ہوں کہ آپ کی روزی کس طرح فراہ ہوگی، آپ کے مال و دولت میں برکت کس طرح آئے گی، آپ کو غیب کے خزانوں سے کس طرح مال ملے گا، آپ 1 سال میں کس طرح امیر کبیر بن جائیں گے، بہت بڑا امیر 1 سال میں. تو جب یہ جو سورج طلوع ہو رہا ہو نا، سورج طلوع آفتاب کے وقت، طلوع آفتاب کے بالمقابل کھڑے ہو جائیں اور کھڑے کھڑے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور 300 بار درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی درود ہو. 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 بار درود شریف، اور پھر دعا کریں. انشاءاللہ اسی دن سے آپ کے رزق میں فراہی شروع ہو جائے گی. آپ کو رزق ایسی جگہ سے آئے گا، ایسی جگہوں سے آپ کو مال و دولت پہنچے گا کہ آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا. اور 1 سال کے اندر آپ امیر کبیر بن جائیں گے. اور کبھی کبھی یہ وظیفہ پڑھتے رہیں طلوع آفتاب کے وقت. تو پیارے بھائیوں بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایسے فضائل ہیں جو ختم ہونے والے نہیں ہیں. آہستہ آہستہ بیان کریں گے انشاءاللہ. آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایسے کمالات بتائیں گے کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا، آپ نے کبھی نہیں سنے ہوگے. تو اتنے برکات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. خدارا آپ مال و دولت سے پریشان، قرضوں سے پریشان، آپ پر لاکھوں کروڑوں پہاڑوں سمندروں جتنا قرض بھی ہوگا تو انشاءاللہ 1 سال میں وہ قرض بھی ختم اتر جائے گا اور آپ مالدار، ایسے مالدار کے امیر کبیر بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں، غربت کو خوشیوں میں، امیری میں، مالداری میں بدل دے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.